بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صاحب شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ قومی سیاست کے بارے میں خبریں. پاکستان کی سیاست میں بھی تھوڑی سی ہلچل آئی ہوئی ہے اور کچھ بہت بڑی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں اور بڑے بڑے نیریٹو جو ہیں وہ اچانک تبدیل ہو گئے. بڑے بڑے نیریٹو، بڑے بڑے بلند بانگ دعوے جو ہیں وہ اچانک خاموش ہو گئے ہیں. اور پھر اگر ہم خبر دیتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ جناب یہ کیوں خبر دی جا رہی ہے، یہ خبر غلط ہے. پھر اس کے بعد سوشل میڈیا پہ ایک باقاعدہ طور پہ ایک طوفان بدتمیزی برپا کر دیا جاتا ہے. پھر کوئی نہ کوئی چیز نکال کے چلا دی جاتی ہے. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لیکن اصل معاملات کی طرف کوئی نہیں آتا. پاکستان یہ خوش قسمتی ہے کہ شہباز شریف صاحب آئے تو تھے لندن سے کہ وہ کرونا میں صورتحال بہت ہی گھمبیر ہو جائے گی، معاملات خراب ہو جائیں گے اور پھر وہ متبادل قیادت کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کریں گے. ادھر مریم صفدر صاحبہ، ان کا پلان تھا کہ وہ معاہدے کے تحت نواز شریف صاحب لندن چلے گئے، اگلی قسط میں وہ چلی جائیں گی اور پھر جب الیکشن سے پہلے وقت آئے گا تو ہم واپس لوٹیں گے اور واپس لوٹ کے پھر وہی سیاسی انتقام، سیاسی قیدی اور کیا نام ہے جلا وطن زندگی گزارنے کے بعد واپسی ہوگی، خود ساختہ جلا وطنی. لیکن یہ وہ سارا پلان جو ہے وہ کچھ گڑبڑا سا گیا اور اس میں واحد وجہ وزیر اعظم عمران خان بنے. اور خاص طور پہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی جب کیٹاگوریکلی بتا دیا کہ نواز شریف کی بیرون ملک روانگی میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، نہ ان کی کوئی دلچسپی ہے، تو لہٰذا وہ پاکستان کی سیاست میں فوج انوالو نہیں ہے. یہ ساری چیزیں جب کلیئر ہو گئیں تو اس کے بعد مریم صفدر صاحب جو اپنے آپ کو وہ ایک بتا رہی تھیں اپنے سرکل میں، کلوز سرکل میں، کہ یہ سب چیزیں فٹ فاٹ ہو گئی ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، میں بھی لندن چلی جاؤں. لیکن یہ نہ ہوا. ادھر سے کرونا کے بعد جو سچویشن پیدا ہوئی وہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوا پاکستان پہ. میں یہی کہوں گا، چھوڑ دیں آپ گورنمنٹ نے کیا کیا، عوام نے کتنی احتیاط کی، اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا پاکستان پہ اور پاکستان اب تک اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہے اور کسی قسم کا کوئی کرائسس پیدا نہیں ہوا. بلکہ ہوا یہ کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ اس میں اچھی ہو گئی اور مہنگائی میں اضافہ ہوا، کوئی شک نہیں. اس کی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں جب یہ اضافے کی لہر، مہنگائی، ہر چیز رک گئی، سب چیزیں بلاک ہو گئیں، تو وہی چیز جو 10 روپے کی تھی وہ 12، 14، 15 روپے کی ہو گئی. تو اس میں کوئی شک نہیں. لیکن بحیثیت مجموعی دیکھا جائے تو پاکستان کو فائدہ ہوا. اب وہ عام آدمی تک اس کا فائدہ کیسے پہنچنا ہے، یہ ایک کوشچن ہے. اس پہ ہمارے جو مخیر حضرات ہیں، بڑے بڑے کاروباری، ان کو بھی سوچنا چاہیے، گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ جو لیٹسٹ انفارمیشن ہے وہ ہے کہ پاکستان کی برآمدات جو ہیں، پاکستان کی برآمدات میں سال 2021 میں ریکارڈ اضافہ ہوا اور یہ بلند ترین سطح پہ پہنچ گئی. یعنی جو ایکسپورٹ کی جاتی ہیں چیزیں، پاکستان نے سے مال باہر جاتا ہے، اس کا وہ پاکستان خطے کے تمام ممالک کو، خطے کے اس ریجن کے تمام ممالک کو پاکستان نے پیچھے چھوڑ دیا. اس میں انڈیا بالکل فارغ، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، اس ریجن کے تمام کنٹریز وہ بہت پیچھے رہ گئے اور پاکستان کی برآمدات سب سے زیادہ رہیں. ایکسپورٹ سب سے زیادہ پاکستان کی ہوئی 2021 میں، اور یہ ہوئی جی مجموعی طور پر ایک سال میں 25 ارب ڈالر کی اشیاء پاکستان نے دیگر ممالک کو فروخت کی. اور یہ 7 سال بعد یہ پاکستان پہ ٹائم آیا، 7 سال بعد، 7 سال ڈکلائن کا شکار رہی جی پاکستان کی برآمدات. لیکن اب الحمدللہ ہو گئی. اس کے بعد صرف ایک لاسٹ منتھ جو جون تھا اس میں 2.7 ارب ڈالرز کی جو اشیاء ہیں وہ پاکستان نے ایکسپورٹ کی، بیچیں دوسرے ملکوں میں، اور یہ بھی کسی ایک مہینے کا ریکارڈ اضافہ تھا.
تو یہ اس میں سب سے زیادہ جو ہماری تھی جی وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری سر فہرست تھی. اس کے علاوہ ہمارے چاول اور پھل، سرجیکل آلات، چمڑے سے بنی ہوئی چیزیں، چمڑے سے بنی ہوئی اشیاء، فرنیچر، اسپورٹس کا سامان، اور بڑے پیمانے پہ سمندری غذائی اشیاء، سی فوڈز، یہ سب سے زیادہ پاکستان نے پچھلے 1 سال میں بیچیں. اور بڑے خریداروں میں کون کون تھا؟ امریکہ، چین، برطانیہ، جرمنی کے علاوہ پڑوسی ملک افغانستان. سب سے زیادہ خوراک، سب سے زیادہ کھانے پینے کی اشیاء پاکستان نے پوری کی افغانستان میں، اور اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر بھی مہنگائی ہوئی. تو یہ صورتحال رہی ہے 1 سال کے اندر. تو یہ ایک بڑی کامیابی تھی. پھر دوسری کامیابی کیا ہوئی؟ دوسری کامیابی یہ ہوئی کہ بظاہر تو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ ابھی تک کوئی بڑی مچھلی سے کوئی ریکوری نہیں ہوئی. تو یہ بات بھی درست نہیں ہے. صرف ایک فیملی ابھی تک بچی ہوئی ہے، ایک فیملی، اور خاص طور پہ نون لیگ کے لوگ جو ہیں ان کے ہاں سے ریکوری نہیں ہو رہی، اور وہ بچے ہوئے ہیں باوجود کوشش کے. اور کیوں بچے ہوئے ہیں یہ ایک کوشچن ہے تمام طاقتور ریاستی اداروں سے کہ ایسا کیوں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسری جانب میں آپ کو بتاؤں کہ نیب نے بڑی بڑی ریکوری کی ہیں، اور یہ تقریباً کوئی 400 پلس کا یہ فگر ہے جی جو ریکوری ہوئی ہے صرف ایک کیس میں. اب وہی کیس شریف فیملی پہ ہے، نون لیگ کے لوگوں پہ ہے، لیکن نون لیگ کی قیادت پہ، لیکن اور وہی کیس آصف علی زرداری پاکستان پیپلز پارٹی ان پہ ہے، جعلی اکاؤنٹس کا کیس. اس میں بھی ایگزیکٹ وہی ہوا جو ایف آئی اے نے بلایا تو ہے، کوشش تو کر رہی ہے، لیکن ابھی تک اس میں کامیابی ریکوری نہیں ہو رہی. نیب نے 33 ارب روپیہ وصول کیا ہے آصف علی زرداری سے جڑے فیک اکاؤنٹ کیس میں. وہ جو فلودے والا اور فلاں والا، اومنی، یہ سارے اس میں شامل ہیں، اور رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو 33 ارب روپیہ وصول کر چکا ہے نیب اب تک، اور یہ 1 سال کے اندر کی ریکوری ہے. جبکہ یہ $20 کروڑ بنتا ہے، ہیوج اماؤنٹ جو کہ ریکور ہو چکی ہے، $20 کروڑ. تو جبکہ یہ ٹوٹل اس پہ آپ کو معلوم ہے کہ 5000 ارب، فواد چودھری وزیر اطلاعات و نشریات کے بقول ٹوٹل والیوم جو ہے یہ ہے 5000 ارب کا، 5 ٹریلین بنتا ہے جی. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں کتنی دولت ہے کہ انے واہ لوٹتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان ماشاءاللہ سے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے، ترقی کر رہا ہے، لوگ جی رہے ہیں. اس میں جی جعلی بینک اکاؤنٹس کے اس میں 172 افراد کو جی تحقیقات کا سامنا ہے. اس میں سارے شامل ہیں، زرداری فیملی، بھٹو فیملی اور ان کے ساتھ وزیر اعلیٰ سندھ انکلوڈنگ اور دیگر جو رہنما ہیں. تو یہ ہے ایک، میں نے کہا آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک تاثر ضرور ہے کہ پنجاب کے جو لیڈرز ہیں وہ بچ جاتے ہیں. یہ تاثر خطرناک ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے. اور جیسے ریکوری ادھر سے ہو رہی ہے ویسے ہی ریکوری ادھر سے ہونی چاہیے، کیونکہ یہ والیوم بھی 25 ارب روپے کا ہے جو اس وقت شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز اور یہ سارے لوگ جو ہیں اس میں بھی وعدہ معاف گواہ آ چکے ہیں. اور وہ بھی اس میں یہ جس کو بالکل لائٹ سا کہا جاتا ہے کہ یہ چینی کا معاملہ ہے. چینی سے کیا تعلق؟ یہ چینی کا کیس ہی نہیں ہے، یہ کیس ہے منی لانڈرنگ کا. شوگر انڈسٹریز کے انڈر کور جو ہے وہ باہر پیسے کتنے، یہ صرف ایک فیملی کا ہے. تو حمزہ شہباز کو دوبارہ بلا لیا گیا ہے، ثبوت کے ساتھ بلایا گیا ہے، اور یہ کیس آگے بڑھتا جا رہا ہے. تو یہ ہیں وہ ساری چیزیں. دوسری جانب اب آتے ہیں جی اصل حمزہ شہباز کو پراپرٹیز کی ساری ڈیٹیلز لانے کا کہا گیا ہے اور منی ٹریل لانے کا کہا گیا ہے. اب آتے ہیں سوات کا جلسہ، پی ڈی ایم
مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف صاحب۔ پہلے اناؤنس ہوا کہ جائیں گی مریم صفدر صاحبہ اور وہ جلسہ اٹینڈ کریں گی سوات میں بڑے عرصے کے بعد، اور اس جلسے کو کہا گیا تھا، مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا اور مسلم لیگ نواز کے لوگوں نے کہا تھا کہ یہ رابطہ عوام مہم کی ابتدا ہے اور ہم اب نکل چکے ہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ عین وقت پہ آ کے مریم صفدر صاحبہ کو کہا گیا، وہ مریم صفدر صاحبہ نے کہا جی وہ نہیں آئیں گی، شہباز شریف صاحب جائیں گے، اور شہباز شریف صاحب سوات کے جلسے میں گئے۔ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں خبر اور پورے وثوق کے ساتھ کہ جناب معاملات اب مسلم لیگ نواز جو پرانا نیریٹو تھا اس نیریٹو کو واپس لینے پر تیار ہو چکی ہے، اور اس نیریٹو سے پیچھے ہٹنے کی مضبوط یقین دہانی کروا دی گئی ہے، اور یہ بھی یقین دہانی کروا دی گئی ہے کہ ہم افواج پاکستان کے خلاف نہیں ہیں، ہم افواج پاکستان کی قیادت کے خلاف نہیں ہیں، ہمیں موقع دیا جائے، ہمیں اصلاح کرنے کا موقع دیا جائے۔ وہ درمیان میں کچھ آ گئے تھے، وہ غصے میں ہو گیا تھا، وہ یہ ہو گیا تھا، اور یہ یقین دہانی کہاں کروائی گئی، کیسے کروائی گئی؟ اگر اس خبر کی کوئی تردید کرے گا تو بفضل خدا انشاءاللہ العزیز ہم وہ جگہ بھی بتا دیں گے کہ یہ سارا آنن فانن کیسے ہوا، اور پھر یہ گارنٹی کس نے کروائی ہے، اور شہباز شریف صاحب کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں، اور شہباز شریف صاحب نے ٹائم مانگا ہے، ادھر نواز شریف صاحب نے بھی ٹائم مانگا ہے، وہ بھی خاموش ہیں، لندن سے آپ کو یاد ہے کہ کوئی اسٹیٹمنٹ جاری نہیں ہو رہا، ادھر مریم صفدر صاحبہ بھی خاموش، انہوں نے بھی خاموشی اختیار کر لی ہے، اور یہ اصلاح کی طرف پہلا قدم انہوں نے کہا جی ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ اس بات پہ قائم رہتے ہیں، یعنی مجھے تو 100% یقین ہے کہ پلاننگ وہی ہے ان کی کہ ٹائم گزاریں اور آہستہ آہستہ اپنی سپیس بنائیں، الیکشن آ رہے ہیں، الیکشن کی تیاری کریں، اور اس دوران کوئی محاذ نہ کھولیں، ماضی میں جو کچھ ہو چکا اس کو بھول جائیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کی کیلکولیشن غلط ہو گئی، کسی نے اگر ان کو یقین دہانی کروائی تھی کسی نے بھی کہ جناب بس آپ جیسے ہی آپ مطالبہ کریں گے تو ملٹری لیڈرشپ یکدم کوئی استعفیٰ دے دے گا، کسی کو فارغ کر دیا جائے گا، تو یہ وہ اس میں سے کچھ بھی نہیں ہو سکا، بلکہ اس سے زیادہ آپس میں سول ملٹری ریلیشنز جو ہیں وہ مزید مضبوط ہو گئے۔ تو اب بھی جو ان کی لیٹسٹ کیلکولیشن تھی، کچھ لوگ ادھر ادھر ہو جائیں گے، وہ بھی نہیں ہو پا رہے، اور اگر ہو بھی گئے تو ان کی جگہ پہ جو آئیں گے وہ بھی ادارے کے ساتھ ہوں گے، ان کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ اور ایک جملہ بولا قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں جو رپورٹ ہوا کہ وہ یہ تھا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ جو مجھ پہ تنقید کی میں تو شاید برداشت کر لیتا، اور لیکن افواج پاکستان نے اپنے سپہ سالار پر وہ تنقید برداشت نہیں کی، اور وہ الزامات، تنقید تو نہیں تھی، الزامات وہ برداشت نہیں کیے۔ تو یہ چیزیں ہیں جی، اور اسی لیے ایک اور بھی ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے فوراً بعد بلاول بھٹو جو ہیں وہ واشنگٹن جا رہے ہیں، اور کیوں جا رہے ہیں یہ غور طلب بات ہے، اور اگلی میٹنگ جو ہے وہ عید سے پہلے ہے، تو اس پہ بھی ذرا تھوڑی سی کھلبلی سی مچی ہوئی ہے۔ تو بلاول بھٹو کا ایجنڈا ہم پھر کسی وقت آپ کو بتا دیں گے، لیکن دوسرے کا میں نے بتا دیا۔ تو معاملات کچھ یوں یاں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ایک واضح میسج چلا گیا، اور وہی واضح میسج برقرار رہے گا۔ تو یہ تھیں جناب قومی سیاست میں کچھ انہونیاں جو ہو رہی ہیں، سب کے سب نیریٹو جو ہے وہ لپیٹے جا رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔